بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے سامنے قادیانیوں کی چند ایسی واضح نشانیاں بیان کریں گے جن کے ذریعے آپ کسی قادیانی مرد یا خاتون کو بھرے مجمع میں بھی پہچان سکیں گے۔ نمبر 1، قادیانیوں میں ان کے خلیفہ کی مکمل داڑھی ہوتی ہے، لیکن 99% قادیانی آپ کو فرینچ کٹ داڑھی یا پھر کلین شیپ ملیں گے۔ ان کے ہاں یہ رواج ہے کہ کوئی عام قادیانی اپنے خلیفہ سے لمبی اور گھنی داڑھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے ان کے جلوسوں اور مختلف اجتماعات کے دوران کوئی بھی شخص آپ کو ان کے خلیفہ کی برابر یا اس سے لمبی داڑھی والا نظر نہیں آئے گا۔ نمبر 2، قادیانی عورتوں کے نقاب کا طریقہ بھی عام مسلمان عورتوں سے کافی مختلف ہوتا ہے، جس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر ڈھلکا ہوا، جیسے سوائے لب و رخسار کی تمام چہرہ نظر آتا ہے۔ قادیانی عورتیں کبھی اپنا مکمل چہرہ نہیں ڈھانپتی۔ نمبر 3، قادیانی عورتوں کو ان کے پہناوے کے ذریعے پہچاننا تو اور بھی آسان ہے۔ یہ عام مسلمان عورتوں کی ضد میں ڈھیلے ڈالے برقعے کے بجائے انتہائی چست اور ٹائٹ برقع پہنتی ہیں، جس کی کمر پر اکثر ایک بیلٹ موجود ہوتا ہے تاکہ برقعے کو جسم پر اچھی طرح ٹائٹ کیا جا سکے۔ نمبر 4، قادیانی مسلمانوں کی طرح کبھی گول ٹوپی نہیں پہنتے، یا تو یہ جناح کیپ پہنتے نظر آتے ہیں یا پھر پٹھانوں یا سندھیوں والی ٹوپی۔ قادیانی جماعت کے مردوں میں ان کے مرتبے یا رتبے کے لحاظ سے سر ڈھانپنے کا رواج ہے۔ ان کا خلیفہ شملے والی پگڑی پہنتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کو اس کی موجودگی میں پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خلیفہ کے بعد اس سے نچلے درجے کے عہدیداران جناح کیپ کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس سے نچلے درجے والے قادیانی پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی یا پھر سندھی ٹوپی پہنتے نظر آتے ہیں۔ نمبر 5، قادیانیوں کی سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ ان کے ناموں کی شروعات میں آپ کو نام محمد نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ اپنے ناموں کے آخر میں احمد لگاتے ہیں، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کا بھی حصہ تھا۔ اکثر یہ لوگ اپنے مختصر نام سے ہی لوگوں کو روشناس کرواتے ہیں، لیکن ان کے سرکاری دستاویزات یا اسکول سرٹیفکیٹس میں ان کے نام کے ذریعے انہیں پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے۔ نمبر 6، قادیانی چینل کا نام MTA یعنی مسلم ٹی وی احمدیہ ہے، جس پر یہ اپنی کفریہ عقائد کی تبلیغ کرتے ہیں اور اپنے تعلیمات کو بھی اکثر اسلام کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ٹی وی چینلز کیبل پر نہیں آتے، اسے دیکھنے کے لیے ڈش اینٹینا کی ضرورت پڑتی ہے۔ حالانکہ پاکستان میں کیبل ٹی وی اور دیگر آن لائن سروسز کی بدولت ڈش اینٹینا تقریباً معدوم ہو چکا ہے، لیکن ہر قادیانی کے گھر میں آپ کو ایک ڈش اینٹینا ضرور ملے گا، جس کے ذریعے یہ اپنی جماعت میں ہونے والی سرگرمیوں اور ان کی تعلیمات سے باخبر رہتے ہیں۔ نمبر 7، قادیانی حضرات جب عام مسلمانوں سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے بات کو مذہبی امور کی جانب لے جاتے ہیں اور عام لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا تھا اور زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور نہ وہ واپس آئیں گے اور نہ ہی دجال کا مقابلہ کریں گے، بلکہ قادیانیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زخمی حالت میں فلسطین سے کشمیر ہجرت کر گئے تھے۔ یہاں 120 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ صحیح احادیث میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دوبارہ آمد سے متعلق نظریہ یہ ہے کہ امت محمدیہ میں سے ہی کسی شخص نے تمثیل مسیح اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص بدقسمتی سے قادیانیوں کی ان باتوں میں آ جائے تو پھر یہ لوگ آہستہ آہستہ اسے باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمثیل مسیح یا مسیح موعود دراصل مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔